السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک بچے کی ہے۔ وہ تو بہت غریب تھا لیکن اپنی محنت اور اپنی جدوجہد کی وجہ سے ایک بلینئر شخص بنا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، ان کی گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا، لیکن ایک دن بلینئر بنا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی 17 سالہ عثمان کی ہے، جو ایک تنگ و تاریک بستی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ یونس دن بھر مزدوری کرتا اور ماں اپنا دوسرے گھروں میں برتن بیچ کر گھر چلاتی تھی۔ برسات کے دنوں میں ان کے گھر کے ٹین کی چھت سے پانی ٹپکتا اور ساری رات جاگ کر گزارنی پڑتی۔ عثمان اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، یا اللہ، تو نے مجھے غریب گھر میں کیوں پیدا کیا؟ میرے دوست اچھے اسکول میں جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور میں؟ مایوسی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک رات عثمان دل برداشتہ ہو کر مسجد کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والا حاجی عبداللہ صاحب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے عثمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ عثمان نے اپنا سارا دکھ سنا دیا۔ حاجی صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پیدا کرتا ہے جہاں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ غریب ماں باپ اپنے بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اندھیرے سے روشنی میں لائیں گے۔ حاجی صاحب نے اس سے سمجھایا، قسمت کوئی بنی بنائی چیز نہیں ملتی بیٹا، قسمت کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا پڑتا ہے۔ محنت کا کوئی بدل نہیں ہے، جو ہاتھ ہلائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ رونے سے کچھ نہیں ملتا، اٹھو اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ اس رات عثمان کو لگا جیسے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ شکایت نہیں کرے گا، محنت کرے گا۔ اگلے ہی دن عثمان نے مزدوری چھوڑ دی اور بازار میں شیخ کریم کے حلوائی کی دکان پر کام مانگ لیا۔ شروع میں اسے صرف برتن دھونے کا کام ملا، لیکن اس نے دل لگا کر کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے سموسہ بنانا سیکھا، چائے بنانا سیکھی اور گاہکوں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھا۔ شیخ کریم اس کی لگن دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ 6 مہینے میں عثمان نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے۔ ان پیسوں سے ان نے ایک چھوٹا سا چولہا، ایک کڑھائی اور ٹوکری خریدی۔ اب وہ خود بس اسٹیج پر کھڑے ہو کر گرم گرم سموسے بیچنے لگا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، کئی دن تو ایک بھی سموسہ نہیں بکتا تھا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، دوست مذاق اڑاتے، بڑا بزنس میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن عثمان نے ہار نہیں مانی۔ وہ روز فجر پڑھ کے سموسے بناتا اور اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے سموسے کا ذائقہ اور اس کی ایمانداری آہستہ آہستہ لوگوں کو پسند آنے لگی۔ جو ایک بار کھاتا وہ دوسروں کو بھی بتاتا۔ جب کام چل نکلا تو عثمان اپنے باپ یونس کو بھی ساتھ لے آیا۔ باپ بیٹے نے مل کر محنت کی، ٹوکری سے ٹھیلے تک کا سفر طے کیا۔ پھر انہوں نے مینیو بڑھایا، کڑھائی اور دال چاول بھی بنانے لگے۔ صاف صفائی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کا ٹھیلا مشہور ہو گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب عثمان نے بازار میں اپنی دکان کھولی۔ دکان کے باہر بڑا سا بورڈ لگا، عثمان بورڈ کارنر۔ جس لڑکے کی گھر کی چھت ٹپکتی تھی آج اس کی اپنی دکان تھی۔ کہانی کا سبق، عثمان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، عزت محنت میں ہے۔ اگر انسان مشکل سے ڈرنے کے بجائے صبر اور ہمت سے کام لے تو وہ نہ صرف اپنی قسمت بدل سکتا ہے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی سنوار سکتا ہے۔ حاجی عبداللہ صاحب نے سچ کہا تھا، قسمت خود بدلنی پڑتی ہے، آسمان سے نہیں ٹپکتی۔ یہ کہانی ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو حالات سے ہار مان لیتا ہے۔ اٹھو، محنت کرو، کیونکہ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔